بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجالس محرم کے فائدے۔ محترم سامعین، یہ عادتاً آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس کام کو کیا جائے اس کام کو کرنے سے پہلے اگر اس کے فائدے ہمیں معلوم ہو تو اس کو کرنے میں ہمیں ایک الگ سی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی کے مد نظر میں آپ تک محرم کے جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں اور محرم کے جتنے بھی بیانات ہیں اور محرم کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سبھی کو سننے اور سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کے فائدے آپ تک پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کہیں پر بھی اپنے گلی کوچوں میں یا اپنے محلوں میں یا اپنے مسجدوں میں یا پھر اپنے ہی گھر میں اپنے موبائل میں اگر آپ محرم کے تعلق سے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم کی تقریر سنیں تو آپ کو اس کے سننے کا ثواب بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ بھی حاصل ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ محرم کے کتنے سارے فائدے ہیں اور محرم کے ذکر و اذکار اور محرم کے بیانات کو سننے سے ہمارے اوپر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، مجالس محرم سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ حدیث شریف میں ہے صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور خلفائے راشدین و امامین کریمین حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم تو صالحین کے امام و پیشوا ہیں، ان کے ذکر کے وقت تو کثیر رحمتیں نازل ہوں گی جن سے ان مجلسوں میں شرکت کرنے والے خاص طور پر فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سن کر اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ دین و مذہب کی حرمت قائم رکھنے کے لیے میدان میں نکلنا اور اعلاء کلمت الحق کرنا، طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے بلکنے کے باوجود حق کی حمایت کرنا اور باطل کے سامنے نہ جھکنا، عزیزوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتی ہوئی دیکھ کر بھی حرف شکایت زبان پر نہ لانا، ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا اور مقام صدق و صفا میں ثابت قدم رہنا، ان باتوں کے سننے سے دل میں امام علی مقام کی عظمت و محبت پیدا ہوتی ہے اور دین و مذہب کی عزت و حرمت باقی رکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے کوفیوں کا اپنی عاقبت برباد کرنا، اہل بیت رسالت کی توہین کرنا، ان کو ستانا اور ایذا پہنچانا، پھر طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہونا اور قتل حسین کے عوض 1,40,000 کا مارا جانا، ان باتوں کے سننے سے عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے اور اللہ والوں کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ بھی ہے، عشرۂ محرم میں امام سے جھوٹی محبت کا دعویٰ رکھنے والوں نے جو طرح طرح کی خرافات اور ناجائز باتیں رائج کر رکھی ہیں، مجلسوں کی برکت سے لوگ ان میں شامل ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے عز و جل ہمیں اور آپ کو اسی طرح ہر سال مجالس محرم منعقد کرنے، بزرگوں کا ذکر جمیل سننے سنانے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق رفیق بخشے اور اللہ کے محبوب بندوں کو ستانے اور ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے دامن کرم کے سائے میں ہم لوگوں کا حشر فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔